اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ پہلا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے رب کی ذات و صفات میں اوروں کو شریک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے نا. ایک حدیث قدسی مجھے اسی کے حوالے سے یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ آج ہمارے سماج میں شرک بھی موجود ہے, توحید خالص ہمارے پاس نہیں ہے, اور اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں, آج اسی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں, اسی وجہ سے آج ہم ذلت و خوار ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے ہر موڑ پر ہمیں رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, اے ابن آدم, اے ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا, زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کر کے میرے پاس آئے لیکن اس گناہ میں شرک نہ ہو, شرک نہ ہو, تو نے میری ذات اور صفات میں محمد کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو, لاتیتک بہا مغفرہ, تو میں مغفرت لے کر کے آؤں گا, بخشش لے کر کے آؤں گا. یعنی شرک نہیں ہے تو ہم تجھے معاف کر دیں گے کتنے بھی گناہ ہو. اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اور گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو گناہ بتلایا الاشراک باللہ, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا, وکان متکئا فجلس, آپ جو ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی اس کی باری آئی ہے نا جھوٹی گواہی کی, جیسے ہی بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور. مسلسل یہ کلمے آپ کہتے جا رہے تھے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول جو ہے اب خاموش ہی نہیں ہوں گے, برابر آپ یہی کہتے جا رہے تھے الا وقول الزور وشہادت الزور. اے لوگو جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. الا وقول الزور وشہادت الزور, اور جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آج بڑے دھڑلے سے تیار ہو جاتے ہیں ہے نا, عدالتوں میں, کچہری میں ہم چلیں گے جھوٹی گواہی دینے کے لیے, یا سماج میں کوئی معاملہ آ جائے, معاشرے میں کوئی مسئلہ پھنس جائے تو حق کی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے, جھوٹ کون کے لیے تمام لوگ تیار ہو جائیں گے ہے نا. اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ جھوٹی بات بھی, جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا. اسی لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو, اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جس کا ایمان اللہ پر ہو, یوم آخرت پر ہو, اسے چاہیے کہ صحیح بات کہے ورنہ پھر خاموش رہے. اور اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامانوں کو بیچنے والے بھی, اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لوگ ایسے ہیں, 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ تو ان سے گفتگو کرے گا, ولا ينظر الیہم, نہ ان کی طرف دیکھے گا, ولا یزکیہم,
نہ ان کو پاک و صاف کرے گا، اور اوپر سے یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک چیز پہلا کون انسان ہے؟ پہلا انسان یہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ اور نماز آئی تو ہم جو جلدی جلدی چڑھا لیتے ہیں، صرف نماز میں ہی ہے۔ سن لیجئے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں سے نہ تو گفتگو کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ جو ہے ان کو پاک و صاف کریں گے، اور اوپر سے یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ پہلا بتلایا اللہ کے نبی نے المسبل ازارہ، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں، عورتیں لٹکائیں، مرد نہیں، مردوں کو اوپر رکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنی پینٹ کو، اپنی شرٹ کو یہاں پر باندھے گا، یہاں تک لٹکائے گا۔ سن لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان سے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، ہو جائے بائی چانس وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لٹکانا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف نماز کے وقت اوپر نہیں چڑھانا ہے، بلکہ ہمیشہ چاہے لنگی ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، جنس ہو، کچھ بھی ہو، ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ عورتیں نیچے رکھتی ہیں، مردوں کو اوپر رکھنا ہے، ورنہ پھر عورتوں کے مشابہت آئے گی، عورتوں سے مشابہت کرنے والے قرار پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو انسان یا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت، جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور دیکھیے ہمارے قوم کا نوجوان گلوں میں کوئی ہار ڈالے ہوئے ہے، کوئی یہ پہنے ہوئے کلائیوں میں، کوئی ادھر ڈالے ہوئے ہے، یہ سب کیا ہے؟ ارے عورتوں کی کلائیوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج امت مسلمہ کا نوجوان اتنا گرا ہوا ہے، اس کو فیشن سمجھ لیا ہے، وہی فیشن ہے، اور یہ فیشن تم کو جانتے ہو کہاں تک پہنچائے گا؟ جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے پریوار کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ دار کو بھی، اعزا و اقربا کو بھی ان برائیوں سے روکنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ضرور ہم ہی جو ہے بچے رہے، باقی ہمارے بچے جو چاہے کریں۔ سن لیجئے، جن کے بچے ایسے کام کرتے ہیں، ان کے سامنے ایسے کام کرتے ہیں، کڑا ڈالے ہوئے ہیں، ہار ڈالے ہوئے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، سنیں وہ مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، لمبی روایت ہے، مختصر سا ٹکڑا سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی گھر کا مالک ہے، جو بھی نگراں ہے، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بتلا تو جو ہے گھر کا مالک تھا، تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے نا؟ کس طریقے سے تو نے کی ہے؟ جو حکومت میں حاکم لوگ ہوں گے، جو حکمراں ہوں گے، ان سے بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا بتلا تم نے رعایا کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے؟ رعایا پریشان تو نہیں تھی؟ یہ ساری چیزیں اس حدیث میں بیان ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے اس طرف بھی ہمیں غور کرنا ہے، اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، ہم اچھائیاں کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے نہ تو نماز پڑھے، نہ جو ہے روزہ رکھے، نہ صدقات و خیرات کرے۔ اللہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن یہی اولاد جس کے لیے ہم رات نہ دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، ان بچوں کے کمانے کے لیے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہ تو ہم راتوں کی سردی دیکھتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہی بچے جو ہے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، یہی بچے، یہی بچیاں ہمارا گریبان پکڑ لیں گی۔ اللہ، یہ ہمارے والد صاحب ہیں، یہ ہمارے چچا صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ تو خود نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم کو نماز پڑھنے کی کبھی تعلیم